آج کی سٹوری ایک بائک رائڈر کی ہے جو کہ رات کو نکلتا ہے ایک رائڈ لے کر، اور اس کے بعد اس کا سامنا ہوتا ہے ایک خطرناک قسم کے جنات سے، اور وہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوفناک رات بن جاتی ہے، اور وہ خود اس چیز کو پہلے پہچان ہی نہیں پاتا کہ آخر اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس ویرانے اس انجان جگہ پر کوئی بھی نہیں ہوتا جو اس کی پکار سن سکے۔ اور یہ کہانی ہے کراچی کی۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہاں تک آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں لے کر آتی ہوں اس طرح کی ہارر اور ٹرو سٹوریز۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہے کراچی کی، اور یہ بھیجی ہے ہمیں عمیر نے، جو کہ ایک بائک رائڈر ہیں اور اپنی روزی کمانے کے لیے یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ آگے کی سٹوری سنتے ہیں عمیر کے ہی الفاظ میں۔ یہ بات پچھلے سال دسمبر کی ہے۔ رات کا وقت تھا اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ میں رات کو ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر بزی تھا۔ یہ میری لاسٹ رائڈ تھی اور اس کے بعد میں نے گھر جانا تھا۔ کافی رات ہو گئی تھی، رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ مجھے لاسٹ رائڈ ملی تھی کراچی کے علاقے ملیر کی۔ ملیر کا وہ ایریا جہاں پر زیادہ تر فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر آبادی کافی کم ہے اور وہ علاقہ کافی ویرانہ ہے۔ مجھے وہاں کی رائڈ ملی تھی، لیکن اماؤنٹ بہت اچھا مل رہا تھا۔ ویسے میں اتنی ویرانی جگہوں پر جاتا نہیں ہوں، لیکن یہ لاسٹ رائڈ تھی اور اماؤنٹ بھی اچھا خاصا مل رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس چیز کو اچیو کیا جائے۔ یہی سوچ کر وہ رائڈ میں نے ایکسیپٹ کر لی۔ خیر، میں نے اس رائڈ کو ایکسیپٹ کر کر اس مسافر کو اس کی منزل پر پہنچا دیا۔ ملیر کا بہت ویرانہ علاقہ، وہاں پر رات کو کافی سناٹا تھا۔ میں اس رائڈ کو چھوڑ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا۔ اس ویرانے علاقے میں کافی پیڑ، جھاڑیاں اور تقریباً جنگل جیسا ماحول ہے، کیونکہ وہ کافی ویرانہ ہے، تو اس پر جگہ جگہ آپ کو جنگل دیکھنے کو ملے گا، جگہ جگہ لمبے لمبے درخت، ویرانہ، اور کئی جگہ تو ایسی ہیں جہاں بالکل اندھیرا ہے۔ صرف میری بائک کی لائٹ تھی جس سے میں کچھ دیکھ پا رہا تھا۔ اور پھر مجھے راستے میں سامنے ملا ایک عجیب سی چیز۔ میرا سامنا ایک عجیب سی چیز سے ہوا۔ وہ کافی فاصلے پر کوئی شخص کھڑا تھا اور میری اس بائک کی ہیڈ لائٹ میں ہی وہ مجھے دور سے نظر آ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے ویرانے میں کون کھڑا ہے۔ سفید چادر میں لپٹا ہوا ایک شخص۔ جب میں اس کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ کافی بوڑھا شخص تھا اور سردی کی وجہ سے اس نے سفید رنگ کی شال لپیٹی ہوئی تھی اور مسلسل کھانس رہا تھا۔ پہلے تو میں اس کے پاس سے گزرنے لگا، پھر مجھے خیال آیا کہ بیچارہ اس ویرانے میں کھڑا ہے، اتنا بوڑھا شخص، اسے اس کی منزل پر جانا ہوگا، اور یہاں تو کوئی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی، کیوں نہ میں اس کو اس کی منزل پر پہنچا دوں۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر اس سے کہا کہ بابا آپ کو کہیں جانا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے آگے جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، آپ پیسے مت دیجیے گا، آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو ویسے ہی چھوڑ دوں گا۔ اس نے سر نیچے کیا اور وہ پیچھے آ کر میری بائک پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا یہاں سے سیدھا لے لو اور جہاں مڑنا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے آ کر بیٹھ گیا اور کہاں سے جا رہا تھا۔ اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میری بائک کافی بھاری ہو گئی ہے۔ میں نے اس چیز کو نظر انداز کیا اور سوچا میرا وہم ہے، اور میں بائک چلانے لگا۔ میں نے پوچھا کہ بابا کہاں جانا ہے، آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے بڑی عجیب سی بات کہی۔ وہ سن کے وہاں مجھے تھوڑا شک ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ نہیں میں گھر نہیں جاتا، بس یہاں تھوڑے فاصلے پر ایک دروازہ آتا ہے، مجھے اس دروازے پر چھوڑ دینا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بابا کیسا دروازہ؟ تو اس نے کہا کہ چل رہے ہو نا تو خود ہی دیکھ لینا۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے تھوڑا خوف تو محسوس ہوا، لیکن میں نے سوچا شاید کوئی ذہنی مریض آدمی ہے۔ ہم جتنا آگے جاتے جا رہے تھے ویرانہ بڑھتا جا رہا تھا، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا اور خاموشی ہی خاموشی تھی۔ وہ مجھے گھماتا پھراتا پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا تھا کہ بالکل ہی اندھیرا اور ویرانہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم آبادی سے اور دور جاتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک ٹوٹا ہوا لوہے کا دروازہ تھا، بالکل زنگ آلودہ۔ وہ تھوڑے فاصلے پر تھا اور مجھے میری بائک کی روشنی میں نظر آ رہا تھا۔ جب ہم آہستہ آہستہ اس کے پاس پہنچے تو پھر اس کے بعد اس شخص نے مجھ سے کہا کہ بس یہیں پر گاڑی روک دو۔ میں نے گاڑی روک دی اور ادھر ادھر دیکھا تو دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دروازہ نظر آیا تھا اور اس کے پیچھے ایک ٹوٹا سا گھر بنا ہوا تھا، اور دیکھنے میں لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا، کیونکہ گھر میں کوئی لائٹ نہیں تھی۔ گھر بالکل ویرانہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی دیواریں تک ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی کھڑکیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے ویرانے میں گھر بنا کے چھوڑ دیا ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔
اس شخص نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور مجھے یہاں پر ہی چھوڑ دو۔ میں نے اس کو وہاں چھوڑ دیا اور میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر۔ میں بالکل اس گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی دروازے تک پہنچا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس شخص نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ جیسے ہی وہ مسکرایا اس کے دانت بالکل کالے تھے اور وہ کافی بھیانک لگ رہا تھا۔ میں نے پھر بھی ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ انکل آپ ٹھیک ہیں نا؟ تو اس نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا پریشان ہوں کہ ان کو دیر نہ ہو جائے، وہ کافی دیر سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بولتے بولتے ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے بائک ٹرن کی اور میں ٹرن کرتے کرتے ہی اس کی طرف دیکھا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کون انتظار کر رہا ہے، کیونکہ مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد اس شخص نے جو بات کہی تو اس بات نے تو میری جان ہی نکال دی۔ اس شخص نے کہا کہ یہاں اس جگہ پر کافی عرصے بعد کوئی انسان آیا ہے اور وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا۔ میں سن کر کافی گھبرا گیا اور اتنی بات ہی ہوئی تھی کہ اچانک جب دروازہ کھلا تو اندر ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی اور وہاں پر مجھے کئی لوگوں کی موجودگی محسوس ہوئی۔ کوئی بالکل بھی کلیئر وجود نہیں تھا، دھوئیں جیسے لوگ کھڑے تھے، ان کے چہرے تک بلر تھے، کسی کا چہرہ بھی کلیئر نہیں دکھ رہا تھا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا اور کوئی بہت ہی لمبا، اور سب ہی دھوئیں جیسی شکل میں تھے اور مسلسل اس طرح کی آواز آ رہی تھی جیسے بہت سارے لوگ اندر ہیں۔ یہاں پر میں اس چیز کو سمجھ گیا تھا کہ میرے سے آج بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے کسی غلط انسان کو لفٹ دے دی ہے اور اب مجھے یہاں جلدی سے جلدی اس جگہ سے نکلنا چاہیے۔ میں نے فوراً سے بائک سٹارٹ کی نکلنے کے لیے تو میری بائک ہی بند ہو گئی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج میری موت ہو جائے گی۔ میں نے فوراً بائک سٹارٹ کی، بار بار سٹارٹ کی تو پیچھے سے مجھے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ شخص زور زور سے ہنس رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ صاحب بھی۔ میں نے بہت کوشش کی، میں نے اپنی پوری جان لگا دی، آخر کار میری بائک سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے جلدی سے بائک سٹارٹ کی اور بائک کی سپیڈ تیز کر دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا نہیں اور مجھے پیچھے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زوردار طریقے سے دوڑتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انسان نہیں کوئی جانور ہے، کوئی 4 ٹانگوں والا جانور جو بری طرح بھاگ رہا ہے، اور ایک نہیں کئی سارے جانور ہیں جو میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس قدر شور ہے جیسے جانوروں کا شور ہوتا ہے۔ اتنا شور تھا کہ وہ ویرانی جگہ اس شور سے گونج رہی تھی اور مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کوئی سورت پڑھ سکوں۔ اس وقت میری زبان پر ایک ہی ذکر جو تھا جو چل رہا تھا جو مجھے یاد تھا، میں بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے میں اس جگہ سے نکل گیا۔ میں روڈ پر آیا، مجھے کچھ روشنی نظر آئی اور کچھ گاڑیاں نظر آئیں اور میری جان میں جان آئی، مجھے کافی سکون ملا، اور اس کے بعد میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، میں نے اپنے گھر پر آ کر ہی دم لیا۔ میرے ساتھ زندگی میں ہونے والا سب سے خوفناک واقعہ یہ تھا۔ آج بھی رات کو جب بھی میں رائڈ چلاتا ہوں تو مجھے اکثر وہ ڈر ستاتا ہے، وہ خیال مجھے ستاتا ہے، لیکن شکر ہے اس دن کے بعد سے اب ایسی کوئی بھی چیز نہیں۔ آپ کی سٹوری تو کافی ہارر تھی، اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو تو اسے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں موجود ایک ای میل ایڈریس جس پر آپ مجھے اپنے ہارر انسیڈنٹ شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہیر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔